اللہ تعالی ہم ابھی وادی جن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور غزوہ احد، خندقیں، مسجد قبلتین انشاءاللہ جیسے جیسے جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد قبلتین کیا ہے۔ ابھی اس وقت میں جو روانہ ہو رہے ہیں احد کے مقام کی طرف، احد کے بعد پھر ہم وادی جن جائیں گے، اس کے بعد واپسی پر ہم جو ہے مسجد قبلتین اور خندق، پھر اس کے بعد مسجد قبا انشاءاللہ تعالی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ تعالی ہم ابھی وادی جن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور غزوہ احد، خندقیں، مسجد قبلتین انشاءاللہ جیسے جیسے جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد قبلتین کیا ہے اور غزوہ احد کی متعلق باتیں انشاءاللہ بتائیں گے اور خندق کی متعلق انشاءاللہ بتائیں گے اور مسجد قبا کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ لوگوں کے سامنے میں بتا دوں گا۔ دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کی غم خوار کو میرے سرکار کو سب کی غم خوار کو السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف عظمت کے مینار اس وقت میں جو روانہ ہو رہے ہیں احد کے مقام کی طرف، احد کے بعد پھر ہم وادی جن جائیں گے، اس کے بعد واپسی پر ہم جو ہے مسجد قبلتین اور خندق، پھر اس کے بعد مسجد قبا انشاءاللہ تعالی۔ مصطفى 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 من دعوا للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يكفيه لليتامى دفاع هن قلبي له بعد شوكني ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء تقى بنگلہ دیش اور پاکستان موجود یہاں پر بولتا ہے بنگلہ دیش کے لوگ اور پاکستانی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی جو بازار کے اندر بھرپور لوگ بنگلہ دیشی ہے اور پاکستانی ہے۔ نير مشرقا كان من عطفه حين هال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى من دعوا للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يكفيه للیتامى دفاع۔ حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کی غم خوار کو میرے سرکار کو سب کی غم خوار کو السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر
ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے قدموں پہ اور یہ مسجد جامع سید الشہداء ہے، یہ جامع سید الشہداء مسجد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وضو کریں گے، شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اللہ کی ذات نے چاہے تو میرے دوستوں یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ احد کے اندر جو صحابہ اجمعین شہید ہوئے اس سید الشہداء یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد سید الشہداء ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم شکرانہ کی 2 رکعت نماز یہاں ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں یہ مقام دکھایا ہے، اسی بات کی بنیاد پر ہم شکرانہ کی 2 رکعت نماز انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے۔ السلام السلام، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، یہ مسجد جامع سید الشہداء، اس کی بیک سائیڈ پہ یہ غزوہ احد کا مقام ہے، غزوہ احد کا مقام ہے۔ یہ محراب، منبر، یہ سید الشہداء مسجد ہے۔ زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نیاب کو، ہم انشاءاللہ تعالی ابھی یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کیا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم جو ہے مقام شہداء کی طرف انشاءاللہ تعالی اور غزوہ احد کے مقام کی طرف نکل رہے ہیں، اور یہ جامع سید الشہداء والی شہداء کے نام سے یہ جامع مسجد ہے۔ میرے دوستوں غزوہ احد وہ غزوہ تھے جس میں جو کہ اسلام میں سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا جنگ ہوا، اور جس میں الحمدللہ پہلے تو صحابہ اجمعین ناکامی کے شکار رہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمایا، جس میں وہ شہداء بھی جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زندہ شہداء کے نام سے جن کا خطاب دیا گیا، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو ہے غزوہ کے اندر کہ کچھ انصار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کافرین اور مشرکین مکہ نے، تو اس وقت میں ان انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ، انصار صحابیوں نے یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں آپ آئیں، پھر وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری صحابی آئے، بولے جی ہاں آپ آئیں۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت علی رضی اللہ یا رسول اللہ میں آؤں، تو فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں۔ جب یہ صحابہ دونوں 3 انصار صحابی شہید ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جی ہاں آپ آ جاؤ۔ تو بالآخر وہ جنگ لڑتے ہوئے جب اکیلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے رسول پہاڑ کی طرف چڑھتے اور چاروں طرف سے مشرکین مکہ اور کافر مکہ کے گھر لیتے اور وہ سب کو بھگاتے لے کر بھگا کر دوڑا کر، اس کے بعد پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اوپر لے کے جاتے تھے۔ اسی حالت پہ چلتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ابھی غزوہ احد کے مقام دکھائیں گے۔ فکر و احساس کو، ان کے الماس کو، علم کی پیاس کو، ابن عباس کو، ان کے جانباز کو، ایک دم ساز کو، حبشی انداز کو، عجل آواز کو، نعت کی شان کو، یعنی محی الدین کو، السلام 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 السلام۔